اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی بھائیوں کے اور کئی بہنوں کے فون آتے رہتے ہیں، میسج آتے رہتے ہیں، ملاقات پر بتلاتے رہتے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ پریشان ہوں، بیمار ہوں، گھر میں بیماریاں ہیں، بچے بیمار ہیں، بہت علاج کراتے ہیں، بڑی دوائیاں چل رہی ہیں لیکن آرام نہیں ملتا، اسی طرح کماتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل، بہترین حل حضور کریم علیہ الصلاۃ نے امت کے سامنے پیش فرما دیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا، جو بڑی اہم حدیث ہے، ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن، ہر جگہ کا مسلمان بھائی اور بہن جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ ہوگا۔ اور حدیث پاک تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ساری دنیا کی باتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، ہمارے کانوں کا سنا غلط ہو سکتا ہے، ہمارا بولا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سچ رہا ہے، سچ ہے اور سچ رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا، لا یزید فی العمر الا البر، نیکی عمر میں زیادتی کرتی ہے۔ بر کہتے ہیں ایسی نیکی جس سے خود کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے بھائی یا بہن کا بھی فائدہ ہو۔ بر بہت بڑی نیکی ہے، اور بر یہ ہاتھ سے بھی ہوتی ہے اور زبان سے بھی ہوتی ہے، آنکھ سے بھی ہوتی ہے، اور کہ بھئی اچھا دیکھا جائے، اچھا سنا جائے اور اپنے ہاتھ سے اچھے کام کیے جائیں اور اپنے جذبات اچھے ہوں ایک دوسرے بھائی کے تئیں، اور کوئی محتاج ہے اس کی مدد کی جائے، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، پیاسا ہے اس کو پانی پلایا جائے، بیمار ہے اس کی تیمارداری کی جائے۔ انشاءاللہ ان اعمال کے کرنے سے عمر میں برکت ہوگی۔ اور پھر اسی میں آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا، وَلَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، کہ اللہ دعا سے تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ نے جو چیز بندے کے لیے لکھ دی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کیا کرے گا، کہاں مرے گا، کیا اس کا انجام ہوگا، لیکن ایک ایسا ہے کہ اگر یہ عمل کرتا ہے تو یہ ملے گا، نہیں کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں ملے گا۔ تو دعا کرنے سے اللہ پاک بہت سی بلاؤں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بہت سی تکلیفوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اور پھر آگے اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی ایسے گناہ سے جو وہ کرتا رہتا ہے، یا تو اس سے گناہ ہوا ہے یا وہ اس گناہ کو کر رہا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اس کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور روزی سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کماتا بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے، کماتا ہے اور بیماریوں میں پیسہ چلا جاتا ہے، کماتا ہے تو وہ پیسہ دوسرے اور پریشانیوں میں چلا جاتا ہے، جو اصل کام ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے بندہ۔
تو اپنی روزی کے اندر برکت لانی ہے، روزی کو برکت والا بنانا ہے کہ ایک کمائے 3 4 5 6 8 10 بندے کھائیں اس کو، تو گناہوں سے بچنا ہے۔ اور گناہ آنکھ کا بھی ہے کہ آنکھ سے غلط نہ دیکھا جائے، کان کا بھی ہے غلط نہ سنا جائے، زبان کا ہے کسی کو غلط نہ بولا جائے، دل اور ارادے کا ہے کسی کے بارے میں غلط نہ سوچا جائے۔ اور یہ نماز کا چھوڑنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا حق مارنا، یہ تو گناہ ہیں، یہ تو بڑے گناہ ہیں۔ لیکن گناہوں سے بچنا یعنی جہاں تک ہو سکے گناہ صغیرہ ہوں گناہ کبیرہ ہوں ان سے بچنا، اور خاص طور سے نماز کی پابندی کرنا اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا، اس سے روزیوں میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نسخہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اس نسخے پر عمل کریں۔ ہمارے سارے بھائی اور بہن جو چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو اور بیماریوں سے، آلاؤں سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت ہو اور ہماری روزیاں بابرکت ہوں، ہماری روزیوں میں برکت آئے، اللہ تھوڑے میں کام بنا دے، تھوڑی روزی ہو لیکن برکت والی ہو، تو اللہ پاک ایسا کر دے تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔